ڈاکٹر قمر چیمہ آپ سے دوبارہ یہی سوال جاننا چاہوں گی، اس وقت کچھ مائک کا ایشو تھا. مذاکرات میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کس کے پاس ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، اس میں دیکھیے پوزیشن آف اسٹرینتھ تو دونوں پارٹیز کے پاس ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے پاس ہے. اگر ایران جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور آئل فلو جو ہے، کارگو آئل جو ٹریفک ہے وہ رکی ہوئی ہے، دوسری طرف ساری کی ساری جنگ کو ہاریزونٹلی ایسکلیٹ کر دیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایران بھی مضبوط پوزیشن پہ اور امریکہ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ مزید ایران کو سٹرائک کر سکتا ہے، کمزور کر سکتا ہے، اس کے ملٹری ٹارگٹ چن سکتا ہے. اس کے پاس جو چوائس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے ان ٹرمز آف امریکہ کو روکنے کی، کیونکہ ایران کی ایئر سپیس پہ تو ایران کا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا وہ اپنے پائلٹ کو بھی وہاں سے لے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی مضبوط ہیں، لیکن اصل میں تو دونوں میں سے اگر میں امریکہ کا کہوں تو وہ تھک گئے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نہیں چاہتے اس جنگ کو اتنا لمبا کریں کیونکہ ان کا یہ اسکوپ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے، وہ زیادہ دیر چیزوں کے بارے میں لمبا نہیں سوچ سکتے. وہ اپنے نیکسٹ گول کی طرف جانا چاہتے ہیں، نیکسٹ چیزوں کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے ان کو شروع میں سے تو یہی تھا کہ میں اس کو ہفتے 10 دن میں کنکلوڈ کر لیں گے اور لیڈرشپ چینج ہو جائے گی اور پھر میرے پاس ایک انرجی ڈومیننس کی پوزیشن میں چائنا سے بات کروں گا اور دنیا کے باقی ملکوں سے بات کروں گا. وہ سچویشن پیدا نہیں ہوئی، سو لہٰذا وہ ٹیبل ٹاک پہ آ گئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹاکس کر لینی ہے. وہ بھلے امریکہ کی جو پہلی والی پوزیشن تھی اس سے بے شک ان کو کچھ لوز بھی کرنا پڑا، تو جتنی جلدی ہے امریکی صدر کو وہ کر لیں گے. گو کہ دوسری طرف ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ، ان کے رجیم کو بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ ملی ہے، ایک ریزسٹنس انہوں نے شو کی ہے اور ایک مضبوط قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو دونوں ہی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں ذاتی طور پہ، لیکن امریکہ کے اوپر پریشر بھی ہے کیونکہ پارٹنر ساتھ نہیں دے رہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے اور گھر میں بھی بحث ہو رہی ہے، پاپولیرٹی کم ہے، آگے الیکشن لڑنے ہیں، تو پریشر ہے ظاہری بات ہے ایران امریکہ کی. سوزین اگر آپ اجازت دیں تو میں قمر چیمہ صاحب سے ایک سوال کر لوں. چیمہ صاحب نیئر علی بات کر رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اسکوپ کی بات کی ہے اور خاص طور پہ جو امریکہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تھک گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیکٹر بھی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ایک لا حاصل جنگ ہے ایران کے ساتھ، اس کو ظاہر ہے وہاں کے اپنے اندر کے ہی لوگ جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو لا حاصل جنگ قرار دے رہے ہیں، تو اندر سے کچھ مخالفت کا سامنا بھی تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے بارے میں سوچنا پڑا، ادر دین پاکستان کا جو اس میں انیشیٹو تھا اس کے علاوہ؟ جی نیئر علی صاحب بہت شکریہ. دیکھیے میں اندر کی ظاہری بات ہے، امپورٹنس تو ہے، پریشر بہت سارے کا سارا جو نیریٹو ہے، گلوبل نیریٹو، وہ آئیدر انٹرنیشنل میڈیا کا ہو، گلوبل پبلک اوپینین ہو، امریکہ کی ڈومیسٹک اوپینین ہے، امریکہ کا سارے میڈیا کی جو اوپینین ہے، وہ جو نیریٹو ہے وہ تو پرو ایران ہے یا وہ انٹرنیشنل لا کی حمایت میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب لارجلی جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے کمرشل فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اس ساری سچویشن کی یہ جو جنگ لمبی ہوئی ہے اس میں ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہی تھی. بہت ساری ایسی کمپنیز، بزنسز جو ٹرمپ صاحب کی فیملیز، فرینڈز کے قریب ہیں، ان کو بہت سارا کچھ بتایا جا رہا تھا اور بہت ساری انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ وینیزویلا کو دیکھ لیں، اگر پورا انرجی ڈومیننس وہاں پہ ہے، انرجی پہ کنٹرول کیا ہے، تو وہ سمجھ لیتے کہ اگر ہم یہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو وہ ان کو فائدہ ہے. اور پلس یہ اس میں فائنینشلی امریکہ کو بہت انسینٹو ہے. تمام عرب ملکوں کو دیکھیں، انہوں نے پھر امریکہ سے یہ اسلحہ خریدنا ہے، انہوں نے پھر مزید سیکیورٹی ایشورنسز لینی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کچھ عرصہ پہلے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر قطر پہ حملہ ہوگا تو وہ امریکہ پہ ہوگا اینڈ وائس ورسا. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکنز اپنے زیادہ کمرشل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو وہ اور پبلک اوپینین ان کے خلاف بہت زیادہ، اور وہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. صحیح. سر ہمیں جوائن کیا ہے یو این میں پاکستان کے سابق مندوب منیر اکرم نے. سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، کیا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یو ایس میں قیادت کا؟ جی میں نیو یارک میں ہوں، پر یہاں جیسے چیمہ صاحب نے کہا ہے
اس جنگ کی یہاں کافی تنقید کی گئی ہے. یہاں پبلک اوپینین جنگ کے خلاف ہے، میجورٹی جنگ کے خلاف ہے. پر اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اگر جنگ کو روکی تو اس کی کوئی وجوہات دکھانی تھی کہ جی ہم نے کیوں روکی اپنی، یعنی کہ فیس سیونگ تو ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارا جو پروپوزل تھا سیز فائر کا، وہ ان کو ایک فیس سیونگ مل گیا جس کے تحت انہوں نے جنگ روکنے سے وہ مان گئے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بہت، ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ بہت نازک سیز فائر ہے. اسرائیل ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سیبوٹاج کرے. تو اب ہم نے پہلی کوشش تو یہی ہوگی یہ دیکھنا کہ ہم نے اس سیز فائر کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے اور پھر کس طرح سے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ 2 ہفتے میں پورا معاہدہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ مذاکرات زیادہ دیر چلیں گی. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا، اس کو مکمل کریں، اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور جتنی بھی جو ایریاز آف اگریمنٹ ہیں ان ایریاز کو ہم ایک اس کو منوائیں، اور جو باقی جو ڈائیورجنسز ہیں، جو فرق ہے دونوں پوزیشن میں، اس پہ پھر توجہ دی جائے اور اس پہ مذاکرات ہوں اگلے کافی ہفتوں میں. اور پھر کچھ اس سے میرے خیال میں مذاکرات کے تحت ہی کچھ فیصلہ نکلے گا. اب کس کی یہ کیا، تو یہ مجھے نظر آتا ہے اس وقت. صحیح. اچھا منیر سر، جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی، وہ جو بات کرتی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جی ٹرمپ کا بہت اپر ہینڈ ہے، اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی تھوڑا مطلب ڈاؤن پلے کرے گا تو وہ ایران کو کرنا ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا، اور پھر ٹرمپ نے بھی جو ماضی میں سٹیٹمنٹس دیے ہیں، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں، مذاکرات سے پہلے جو دونوں سائڈ ہوتی ہیں وہ اپنی میکسیمم پوزیشن دکھاتی ہیں. وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. تو یہ تو نیچرل ہے کہ دونوں طرف سے سخت سٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں، بٹ جو اہم چیز ہے کہ وہ اندرونی جو باتیں ہوں گی، جو کانفیڈینشیل نیگوسیشن ہوگی، وہاں کیا کہتے ہیں اور وہاں کیا برتاؤ ہوتا ہے. صحیح. اچھا قمر چیمہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آبنائے ہرمز مین چیز تھی ایران کے پاس. ایران نے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس پر ٹول ٹیکس لگا دیا ہے. یہ جو ایشو ہے، اس کو مطلب میں ایشو ہی کہوں گی آبنائے ہرمز کا، اس کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا؟ کیا یو ایس اے جو ہے وہ ایران کے مطالبات مان جائے گا؟ بیکاز یہ مین چیز ہے اس وقت ایران کے پاس.